ہمارا رب کریم جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے توبہ کی اور اس نے معاف کر دیا، یہیں توبہ کی اور یہیں معافی مل گئی۔ تم نے جب بھی معافی مانگی اس نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ایسی بات رکھی ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی مجبوریوں سے جب آزاد ہوتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے۔ کسی نے گناہ گار سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ 2 منٹ پہلے، کیونکہ اس نے ابھی توبہ کی ہے۔ اس لیے توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے، حالت گناہ میں نہ کبھی مرنا، توبہ کر کے مرنا۔ اس لیے ہر سانس کے ساتھ توبہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ نفرت نہ رکھو، اس نے کی تو زیادتی ہے، لیکن جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی معاف کرنا تیرے لیے باعث فلاح ہے۔ شکار کو آزاد کر دو اور اس کو بالکل اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی کہ جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو کم از کم دنیا کے اندر ایک معاف کرنے والا انسان بن جا۔ آپ تو معاف کرتے جاؤ نا، اگر زیادتی ہو گئی تبھی معاف کرو گے نا۔ اللہ نے واضح اور آپریٹو حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو ترک کرتے ہیں اور جو لوگ معاف کرتے ہیں اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اللہ کے محسنین میں سے ہیں۔ غلطی ہوگی تو معاف کریں گے نا، اور پھر آگے انعام ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اور جس نے یہ کام کیا، غصہ روکا، معاف کر دیا، وہ کون ہے؟ محسنین۔ اور جس نے احسان کیا اس غریب پر جس پر اسے غصہ تھا، احسان کیا اس پر جس کا حق تو نے مارا تھا، جب احسان کر دیا تو اب انتظار کرو، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پیار کرتا ہے محسنین سے۔ جب اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی راہ تب سمجھ آتی ہے۔ اللہ پیار نہ کرے تو تمہیں اللہ کی راہ کیسے سمجھ آئے؟ اللہ خود ہی اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے اور تم نہیں جاتے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے اپنی راہ کی طرف بلایا۔ اب آپ کو اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے آپ کو محسن بنایا، محسنین میں شامل کیا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے میرا رستہ روکا اور مجھے صحیح رستے پر چلایا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی کی طرف لے گئے۔ دل ٹوٹا ہوا لے کر میں اپنے رب کریم کے پاس گیا۔ اب آپ یقین رکھو کہ یہی شخص آپ کو راہ حق پہ ڈالنے والا ہے۔ آپ کا اللہ اسی بات میں ہے کہ آپ معافی نامہ بول دو، اسی کو معاف کر دو جس کو معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہے اگر وہ معاف کر دو تو وہیں اللہ کا فضل ہے۔ جہاں مشکل آ رہی ہے وہیں آسانی کا سفر ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ مان لو کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ آپ اسی وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جب اللہ آپ کو یاد کرے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ تو نے مجھے اپنی آپ کو یاد کرنے کی توفیق دی۔ یا اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں تو یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ میں بھٹکے ہوئے انسانوں میں سے کیسے تجھے پہچان سکتا ہوں۔ ہر بار اللہ کا شکر ہو، ہر بار اس کی رحمت ہو۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ آپ کو اپنے خیال کی زد سے بچائے، کہ اپنی آرزوؤں سے بچائے، اپنی خواہشات سے بچائے، آپ کو اپنے اعمال کی عاقبت سے بچائے، عبرت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کی توفیق عنایت فرمائے، معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دونوں بڑی توفیقیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔